الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ 3-4 سوال زبانی آئے ہیں، لکھ دیا نہیں کسی نے کچھ، ان کے جواب بھی دیں گے۔ اس سے پہلے ابھی امام صاحب نے وتر میں جو سورت پڑھی ہے اس میں جو مضمون ہے اسے سمجھ لیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، پکی بات ہے، اس کو آپ لوگ کہتے ہیں سرٹنلی، پکی بات ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا بندہ ہے، اور انسان خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر سوچے تو خود فیصلہ کرے گا کہ واقعی میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکرا ہوں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ، تو خود فیصلہ کرے گا کہ واقعی بات صحیح ہے، میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکرا ہوں۔ سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، خود کو اس مثال کے ساتھ کمپیئر کرو تو تم خود فیصلہ کرو گے کہ واقعی میں ناشکرا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، آج کل بھی ہوتی ہیں، مگر اب صورت بدل گئی ہے، اب راکٹ ڈالتے ہیں، میزائل ڈالتے ہیں۔ پہلے 2 چیزیں تھی، تیر اور شاہ سواری، گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی، یہ بہترین ہتھیار تھے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیار کرو تم ان کے لیے، دشمنوں کے لیے، جتنا تمہارے بس میں ہو۔ مَا اسْتَطَعْتُم، کیا تیار کرو؟ پاور، اور گھوڑے پالو، من قوت ومن رباط الخیل۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ پاور سے مراد ہے تیر اندازی۔ تیر اندازی سیکھو، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز پر تیر اندازی سیکھ سکتے ہو، تیر بناؤ اور گھوڑے پالو۔ تو یہ تیر اندازی 400 ہاتھ فاصلے سے تیر چلایا جاتا ہے، تو یہ محفوظ ہتھیار ہے۔ اور گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑایا اور گھوم کر کے آ گئے، تو یہ بھی محفوظ ہتھیار ہے۔ تو گھوڑوں سے جنگیں لڑی جاتی تھی، اور پھر دشمن پر حملہ رات میں کیا جاتا تھا۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں شب خون مارنا، رات میں دشمن پر حملہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں حملہ نہیں کرتے تھے،
اس لیے کہ رات میں تو اندھیرا ہے، اس زمانے میں بجلی کہاں تھی، پھر زد میں لپیٹ میں عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ جنگ میں عورتوں کو اور بچوں کو مارنے کی ممانعت تھی، عورتوں کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے، اور اندھیرے میں تو کوئی بھی زد میں آئے گا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب خون نہیں مارتے تھے، مگر عربوں میں تو شب خون مارنے کا رواج تھا، اس لیے احتیاط پوری کرتے تھے کہ دشمن اگر شب خون مارے تو پوری فوج کو کوڈ ورڈ بتلا دیا جاتا تھا، ہر جنگ میں الگ الگ، اندھیرے میں سامنے ایک آدمی آ رہا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، پوچھیں گے مسموکا واٹ یور نیم، تو اگر وہ غیر ہے تو اپنا نام بتائے گا، اور ہمارا ہے تو کوڈ ورڈ بولے گا، تو ہم سمجھ جائیں گے ہمارا ہے یا پرایا ہے۔ بہرحال حضور حفاظت تو پوری رکھتے تھے، لیکن خود شب خون نہیں مارتے تھے، لیکن عربوں میں شب خون مارنے کا طریقہ تھا۔ اب سنو، ایک آدمی پاس گھوڑا ہے، وہ دشمن پر شب خون مارنے کے لیے رات میں گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو اس نے ایڑ کی۔ یہ جو ایڑیاں ہیں یہ پیر پر مارتے ہیں، گھوڑا اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، بس اس نے ایڑ کی اور گھوڑا سرپٹ لے کر بھاگا، اور اتنا بھاگتا ہے کہ اس کی کوکھ، پچھلا حصہ جو کوکھ ہے وہاں ایک تکونا ہے، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، بھوکا ہوتا ہے تو کھال دب جاتی ہے، پیٹ بھرا ہو تو کھال ابھر آتی ہے، وہ کھال اٹھ اٹھ کر گرتی ہے، دوڑنے جب دوڑے گا تو سانس چڑھے گا، تو اس سانس چڑھنے سے یہ کھال اٹھ کر گرتی ہے اور آواز آتی ہے تھپ۔ فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں اس حال میں کہ ان کے پیٹ سے تھپ 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 کی آواز آتی ہے، بہت تیز دوڑے گا، سانس چڑھے گا، تب یہ آواز پیٹ کھال کودے گی۔ پھر عرب کا علاقہ پتھریلی علاقہ ہے، اور پتھریلی علاقے میں جانور کے پیر کے نیچے نعل لوہا باندھنا پڑتا ہے، یہ سڑک پر چلنے والے جانوروں کے نیچے بھی پیر کے نیچے نعل باندھنا پڑتا ہے، تو ان گھوڑوں کے پیروں میں نعل بندھے ہوئے ہیں، جب وہ رات کے اندھیرے میں دوڑتے ہیں اور پتھروں سے یہ لوہا ٹکراتا ہے تو پیچھے شرارے، آگ کے شرارے نکلتے ہیں، فالموریات قدحن، پھر وہ شرارے نکالنے والے ہیں ٹاپ مار کر، اتنا زور سے ٹاپ مار کر جاتے ہیں کہ پیچھے شرارے، فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن، یہ گھوڑا کہاں جا رہا ہے؟ صبح کے وقت میں دشمن پر حملہ کر رہا ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، ساری دنیا آرام کی نیند لے رہی ہے، اور یہ گھوڑا جانوروں کو بھی اس وقت بڑی شاندار مزیدار نیند آتی ہے، انسانوں ہی کو نہیں، مگر یہ گھوڑا سو نہیں رہا، صبح کے وقت میں دشمن پر حملہ کر رہا، فالمغیرات صبحن، اور یہ گھوڑا نہیں، بہت سارے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے اپنے مالکان کو لے کر اتنا دوڑتے ہیں صبح کے وقت کہ غبار اڑ جاتا ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، غبار نہیں اڑتا، مگر اتنے تیز گھوڑے دوڑتے ہیں کہ غبار اڑتا ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس ابھارتا ہے وہ مالک کے ساتھ غبار کو، اور پھر اپنے باس کو لے کر دشمن کے مجمع کے بیچ میں گھس جاتا ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، گھوڑا بڑا سمجھدار ہے، جیسے کتا بڑا وفادار ہے، جیسے گھوڑا بڑا سمجھدار ہے، اور اللہ نے اس کو دو کان نہیں دیے، دو رادر دیے ہیں یوں، اور یوں گھومتے رہتے ہیں، 10 مائل پر خطرہ ہو تو گھوڑا اڑ کے کھڑا ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔
وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں دشمن کے مجمع میں گھس رہا ہوں تو گولی چلے گی تو مجھے بھی لگے گی، سوار کو بھی لگے گی، تیر مارے گا کوئی تو مجھے بھی لگے گا، سوار کو بھی لگے گا، تلوار چلائے گا تو مجھے بھی لگے گا، سوار کو بھی لگے گا، وہ سب سمجھتا ہے، مگر دشمن کے لشکر کے بیچوں بیچ میں اپنے آقا کو، اپنے باس کو لے کر گھس جاتا ہے۔ اب انسان اپنے کو اس گھوڑے کے ساتھ کمپیئر کر، یہ گھوڑا باس چند ہزار میں خرید کر لایا ہے، پیدا نہیں کیا، خالق نہیں، پیدا تو اللہ نے کیا ہے، یہ تو چند ہزار میں خرید کر لایا ہے، پھر لا کر اس کے گھاس چارے کا انتظام کیا ہے، اور گھاس چارہ بھی اس کے باس نے نہیں پیدا کیا، وہ بھی گھاس چارہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خرید کر لا کر کے اس کو ڈالتا ہے اور پھر اس کی ٹہل کرتا ہے۔ گھوڑے کو برش لے کر برش مارنا پڑتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ٹہل کرنا۔ ایک خان صاحب کا گھوڑا تھا، اس کا ایک سائس تھا، سائس گھوڑے کا خادم، وہ گھوڑے کو ٹہل نہیں کرتا تھا، برش نہیں مارتا تھا، تو اس کا جو مالک تھا وہ روز غصے ہوتا تھا کہ تو گھوڑے کی خدمت نہیں کرتا، ادھر سن کے ادھر نکال دیتا تھا۔ ایک رات گھوڑا چوری ہو گیا تو اب وہ خادم ڈرا کہ اب تو باس جو ہے یہ تو پٹائی کرے گا میری، تو وہ جنگل گیا اور یہ خرگوش ریبٹ پکڑ کے لایا اور لا کر گھوڑے کے استھان پر باندھا، آگے بھی باندھا، پیچھے ٹانگ بھی باندھی، اور برش لا کر آہستہ آہستہ باس نکلا، ارے کیا کر رہا، گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور یہ رہا گھوڑا، آپ کہتے تھے ٹہل نہیں کرتا، آج میں نے ٹہل شروع کی ہے، اب اتنا رہ گیا ہے، رہنے دوں یا ختم کروں؟ تو مالک اتنا ہی تو کرتا ہے، خرید کر لاتا ہے، گھاس چارے کا انتظام کرتا ہے، ٹہل کرتا ہے، مگر جب باس اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور ایڑ کرتا ہے تو گھوڑے کی وفاداری دیکھو، دوڑتا ہے سرپٹ، پیروں میں سے انگارے جھڑتے ہیں، صبح سہانے وقت میں دشمن پر جا کر حملہ کرتا ہے، اور اتنے دوڑتے ہیں گھوڑے کے، صبح کے وقت میں غبار اڑ جاتا ہے اور اپنے آقا کو لے کر دشمن کے بیچوں بیچ میں گھس جاتا ہے۔ اب تم کمپیئر کرو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہاری تمام ضرورتیں اللہ نے مہیا کی، تمہاری کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے حل نہ کی ہو، اب تم سوچو تم اللہ کے کتنے وفادار ہو۔ تم گریبان میں منہ ڈال کر سوچو گے تو یہ خود یہ فیصلہ کرو گے کہ بھئی گھوڑے جتنا میں وفادار نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہوں، یہ خود انسان یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ مضمون آج پڑھا گیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ مضمون آپ کو سمجھا دوں، یہ صورتیں روز پڑھی جاتی ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بڑی قیمتی مضامین ہوتے ہیں مگر ہم جانتے ہی نہیں۔